اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجیب دعوت الداعی اذا دعان. میں دعا قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ دعا کریں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمران خان. آپ کو پروگرام پکار میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب. ناظرین، ہم اپنے پروگرام پکار میں آپ کے بھیجے ہوئے سوالات کے جوابات اور آپ کے بھیجے ہوئے خوابوں کی تعبیر کے لیے رہنمائی کا حاصل کرتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب سے. تو بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا پہلا سوال جو ہماری ٹیم نے چنا ہے وہ ہمیں لاہور سے شاہ عالم مارکیٹ سے کبیر اللہ صاحب نے بھیجا ہے. کہتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آگے لکھتے ہیں تجارت یا کاروبار سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں تجارت فرمائی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی مالدار خاتون نے آپ کے انداز تجارت سے متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی پیشکش فرمائی. لیکن میرے ساتھ معاملہ الٹ ہو رہا ہے. میں نے تجارت کی غرض سے کئی مرتبہ انویسٹمنٹ کی لیکن ہمیشہ میرا پیسہ ڈوب گیا. سونے کو ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ مٹی ہو جاتا ہے. مہربانی فرما کر کوئی وظیفہ عنایت فرما دیں. شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ عمران صاحب. ویلکم سر. ہمارے بھائی یا بیٹا جس حیثیت میں بھی ہے جو انہوں نے سوال کیا ہے، تو یہ اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں، بالخصوص جو تجارت، ٹریڈنگ اور کامرس، لین دین اس کے ساتھ جو وابستہ ہیں. تو اس کے لیے میں عرض کروں گا کہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض منافقین کے حوالے سے کہ انہوں نے تجارت کی، فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. انہوں نے تجارت کی لیکن ان کی تجارت نے ان کو نفع نہ دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے. اللہ. یعنی تجارت جو انسان کر رہا ہے، پہلے اس کے اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز سے جب تک بندہ اچھی طرح آگاہ نہیں. کہتے ہیں نا کہ کسی کے بارے میں رائے بعد میں دو، پہلے یہ دیکھو تم نے اس کے ساتھ کوئی سفر کیا ہے، کوئی لین دین کیا ہے، کوئی تمہارا معاملہ ہوا ہے، تو پھر انسان کی شخصیت اور اصل پرسنالٹی وہ کھل کے سامنے آتی ہے. دوست ہوتا نہیں، ہر ہاتھ میں لانے والا یہ وہ صاحب ہے. تو تجارت یقیناً سرکار نے فرمایا کہ 9 حصے رزق تجارت میں ہے. ایک حصہ باقی جو ہم اپنی سروسز کو سیل کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ سے پتہ چلا کہ چاہے وہ دین کی تجارت ہے، دنیا کی تجارت ہے، مال کی ہے، جو بھی اسلام نے مباح کام کہے ہیں جن کی تجارت جائز ہے، مطلب اس میں سود والا معاملہ نہ ہو، اس کے اندر غبن والا نہ ہو، کوئی منشیات کا کاروبار نہ ہو، یا دیگر جس طرح سمگلنگ ہوتی ہے، کوئی چوری ڈاکہ ہوتا ہے، یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارا کاروبار ہے، ہاتھ کی کمائی ہے، ہم نے بڑی محنت سے جیب کاٹ کے لائے ہیں. تو پک پاکٹ ہونا بھی بڑا ایک فن ہے. تو جو جائز تجارت ہے اس کے لیے بھی انسان کو پہلے اس کو سیکھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے. عام طور پہ ایک بات مشہور ہے کہ پہلے سال چٹی، دوسرے سال ہٹی، تیسرے سال کھٹی. یعنی پہلے سال بندہ نقصان، نفع ملا جلا، زیادہ نقصان میں جاتا ہے. دوسرے سال اس کی ساکھ بنتی ہے، اس کی دکانداری بنتی ہے، اس کا جیسے ہم کہتے ہیں ٹھیا ایک بنتا ہے. تو اس کا تعارف ہوتا ہے کہ ہاں یہ بھی شوگر کا بزنس کرتا ہے یا فلور کا بزنس کرتا ہے، یا اس کے پاس بھی ہر قسم کا آئل ہے، یا کوئی مشین ہے، یا کوئی اسپیئر پارٹس ہے، کوئی شے بھی وہ بیچتا ہے. تو تیسرے سال پھر انسان اس میں سے کھٹی یعنی کمائی اور پروفٹ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو بات چاہتے ہیں کہ ہم نے آج کام شروع کیا ہے تو اگلے دن ہی ہمیں پروفٹ آنا شروع ہو جائے، اور اس طرح کا پروفٹ آئے. وہ جو فلاں سیٹھ صاحب یا شیخ صاحب یا خواجہ صاحب جو ہے وہ جو تجارت کر رہے ہیں پچھلے 25 سال سے، ان کے والد صاحب کا بھی ساتھ تجربہ شامل ہے اور وہ روز اتنا کماتے ہیں، مجھے بھی اتنا آنا چاہیے. تو ایسا نہیں ہوتا. تو ویسے اس کے لیے ایک کلام بھی بزرگوں نے بتایا، ایک تو اللہ کو پائیوال بنائیں، نیت کریں کہ جو بھی پروفٹ ہوگا اس میں کچھ میں امر خیر میں اللہ کی رضا کے کاموں میں صرف کروں گا. اور دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ اس کے لیے سورۃ قریش جو ہے فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان
جو ہے وہ 21 یا 41 دفعہ وہ پڑھے، اور ویسے بھی چلتے پھرتا پڑھتا رہے، اس کو زیادہ اپنے ورد میں رکھے اور باوضو رہنے کی کوشش کرے. اپنی زبان کو کوئی نہ کوئی ذکر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یا درود شریف سے تر رکھے، اور ساتھ اللہم یا سمیع یا سمیع پڑھ کے اپنی دکان یا ڈیرے پہ چلا جائے، یوں گاہکوں کے تصور میں دم کر دے، تو انشاءاللہ اس کا بھی بڑا مثبت اثر ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب ہمارا آج کا دوسرا سوال جو ہے وہ ہمیں طاہرہ جبی صاحبہ نے کراچی کمپنی اسلام آباد سے بھیجا ہے. کہتے ہیں السلام علیکم سر، وعلیکم السلام. میں ایک اسکول میں آیا ہوں. حال ہی میں میرے شوہر کا حاضر سروس انتقال ہوا ہے. 2 جوان بیٹیوں کی ماں ہوں. بڑی بیٹی کو اپنے ابا کی جگہ پر نوکر رکھ لیا گیا ہے. ہم سرکاری گھر میں رہائش پذیر ہیں. کچھ بے رحم لوگوں نے مکان کے الاٹمنٹ کی درخواستیں دینا شروع کر دی ہیں. ہم 3 خواتین ہیں. اس بات سے پریشان ہوں کہ اگر کسی اثر و رسوخ والے نے سفارش کروا کر مکان لے لیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ کوئی دعا یا ورد بتا دیں کہ جس کے پڑھنے سے ہمارا رہائش کا مسئلہ حل ہو جائے. شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب. ہماری بیٹی نے جو بھی سوال کیا وہ بظاہر معلوم ہو رہا ہے کہ گھر ان کے پاس موجود ہے. سرکاری مکان جو ان کو الاٹ ہوا ہے تو اس کے شوہر کو ملا، پھر اس کی جگہ جب بیٹی کو اکاموڈیٹ کیا گیا تو جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی لکھا ہوا ہے تو اس کی جگہ اس کو بیٹی کو مل گیا. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میاں جو ہے وہ 22 گریڈ کا ہے، 22ویں کا ہے، 21ویں کا ہے، بڑی پوسٹ ہے، اس حساب سے پھر الاٹمنٹ ہوتی ہے. لیکن کمپنسیٹری جو جاب وہ دیتے ہیں وہ عام طور پہ جو ہے اس لیول وہ اس لیول کے نہیں ہوتی. وہ عام طور پہ وہ نان گیسٹڈ ہوتی ہے، مطلب کہ کلریکل ٹائپ یا چھوٹا موٹا جو مینجمنٹ کا ہے، اسٹینو ٹائپ اسسٹنٹ وغیرہ جو ہے. اب اس کا جو رینک ہے اس رینک کے مطابق اس کا جو ہے وہ ای یا ایف یا اس ٹائپ کا وہ اکاموڈیشن نہیں بنتی. تو وہ ایک ٹائپ یا بی ٹائپ یا سی ٹائپ یا زیادہ زیادہ ڈی ٹائپ تک جو ہے نا. تو یہ ایک ٹیکنیکل ایشو تو ہے. تو کیونکہ اس ناگہانی موت کی وجہ سے جو ڈیورنگ سروس ہو جاتی ہے تو سب کی سمپتیز، ہمدردیاں سارے اداروں کی بھی، عدالتوں کی بھی، اور پلس اس محکمے کی بھی ہمیشہ بیوہ کے ساتھ ہوتی ہیں، اور بالخصوص بیٹیاں ان کی. تو میرے خیال وہ ایک احتیاطاً درخواست جو ہے وہ فلوٹ کر دے، تو محتسب کو بھی بھیج دے، پریزیڈنٹ کو بھی، پرائم منسٹر کو، اپنے محکمے کے جو سیکٹری وغیرہ ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے یہ مسئلہ نہیں بنے گا. لیکن اگر پھر بھی کوئی اللہ نہ کرے کوئی شدید قسم کی، یعنی اگر وہ چھوٹے رینک کا دیں گے بھی تو وہ پہلے وہ اس کو دے کر پھر وہ خالی کروائیں گے. تو پڑھائی بھی ہے اس کے لیے. اگر کوئی ایسا دشمن ہے، کوئی ہمیں خام خواہ پیچھے چڑھ گیا ہے اور انسان کا امن اور سکون کو برباد کر رہا ہے، اور اس کی عزت کو، اس کی شہرت کو، اس کی جان کو، اس کے مال کو، اس کے عہدے کے در پہ ہے، تو اس کے لیے پھر بزرگوں نے بڑا پڑھائی بتائی ہے. سب سے پہلے تو حضرت ایوب علیہ السلام والی جو دعا ہے وہ کثرت سے پڑھی جائے کہ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ. بے شک میں اپنے غم و دکھوں کی فریاد اللہ سے کرتی ہوں یا اللہ سے کرتا ہوں. تو کوئی بھی وظیفہ پڑھے تو اول آخر جو ہے دروشی پڑھا جائے، اور اس کی جو وذکر اللہ کثیر اللہ لعلکم تفلحون، اللہ نے فرمایا کہ فلاح کے لیے ذکر کثیر ضروری ہے. تو ذکر کثیر کی جو کم از کم تعداد ہے وہ 300 ہوتی ہے. تو 300 دفعہ جیسا جو ہے وہ تیسرا کلمہ جو ہے صلاۃ و تسلیمی میں پڑھتے ہیں تو وہ بھی 300 دفعہ پڑھا جاتا ہے. کوئی درود شریف ہے یا کوئی عمل ہے تو وہ پھر ذکر کثیر بنتے ہیں. پھر لعلکم تفلحون. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا اگر اس سے بھی زیادہ کوئی بد نصیب ہو تو پھر جو ہے اللہم اکفنا شرہم بما شئت، اے اللہ میری کفالت کرو، میری مدد کرو ان کے شر سے جس طرح آپ کا جی چاہتا ہے. یہ ایک لحاظ سے تھوڑی سی سخت اور بد دعا کی بھی کیفیت ہو جاتی ہے، لیکن بعض کا انسان اتنا زردہ ہو جاتا ہے کہ تنگ آمد بجانگ آمد والی بات ہے تو اللہ کی بارگاہ میں پھر وہ ٹھوٹا لے کے بیٹھ جائے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کو کمپنسیٹ کرتے ہیں. ماشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.
ہماری ٹیم کو بہت سارے ایسے پیغامات موصول ہوئے ہیں جن میں ہمارے ناظرین نے یہ بات بتائی ہے کہ آپ کے بتائے ہوئے اوراد و وظائف کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کے مسائل کا حل نکالا ہے. وہ آپ کا بہت شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. کے ساتھ ناظرین یہاں پہ وقت ہے آج کے وقفے کا. ملتے ہیں وقفے کے بعد. ناظرین وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارا پروگرام کا دوسرا حصہ خوابوں سے بارے میں ہوتا ہے. تو ہمارا آج کا پہلا خواب جو ہماری ٹیم نے چنا ہے وہ رب نواز صاحب نے گوجرا سے بھیجا ہے. وہ کہتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. پھر لکھتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ چلتے چلتے میرا جوتا ٹوٹ گیا اور اب وہ میرے پاؤں کو تنگ بھی کر رہا ہے اور چلنے میں بھی دشواری ہو رہی ہے. بھلا اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ شکریہ. دیکھیے سب سے پہلے تو اس میں نے اس کیا تھا کچھ خوابیں بس ہمیں ہوائی ہوتی ہیں. مثلا جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ہمت 3 کیٹیگریز جو ہے وہ معبرین نے بیان کی ہے. حضرت علامہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہ ہمت وہ ہے کہ جو بندہ روزمرہ جو جوتوں کا بزنس کرتا ہے یا جوتے گانٹھنے گٹھانے کا کام ہے اس کو اگر اس کو خواب آتی ہے تو ہمیں لاغیانی ہے. اور اگر علت ہے بیماری کی وجہ سے ہے تو اس میں بھی انسان کے جو خیالات ہے جس کو کہتے ہیں نا پیٹ کی خرابی کی وجہ سے بھی گیس چڑھتی ہے تو پٹھے سیدھے خواب آ جاتے ہیں. تو تیسرے ویسے شیطانی خواب ہوتے ہیں انہونی چیزیں جو ہیں وہ نظر آنا اور بعض کا غسل بھی واجب ہو جاتا ہے جس سے تو وہ بےمانی ہے. لیکن جن میں کوئی باقاعدہ رہنمائی ہوتی ہے تو ان کی بھی 3 کیٹیگریز ہیں. ایک تو تبشیر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ فرشتہ خواب جو ہے وہ لوح محفوظ پہ اس بندے کے لیے جو آنے والی کوئی ترقی خوشحالی ہے وہ اس کو بشارت دیتا ہے تاکہ وہ اس خیر کے کام میں لگا رہے اور اس کو اس سے فائدہ ہو. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ خواب تحدید ہوتی ہے، اس کو ایسی خواب ہوتی ہے جسے خبردار کیا جاتا ہے تمہارا طریقہ تو ٹھیک ہے لیکن کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہیں، تمہیں فتنے اور شر کا اندیشہ ہے، لہذا اللہ سے توبہ کرو اور اپنے معاملات کو درست کرو ورنہ برا نتیجہ نکلے گا. تو اسی طرح جو تیسری ہوتی ہے اس کو الہام کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اس بندے کو خیر کی کوئی رہنمائی دی جاتی ہے کہ اگر تم نیکی اور ہدایت کی راہ پہ چلو گے تو تمہارے لیے اللہ نے بہت ساری خیر رکھی ہے، مایوسی اور ناامیدی میں نہ پڑو. تو یہ اس طرح کی جو خواب ہے اگر تو ان کا وہ کوئی جوتوں کا کاروبار یا علت ہمت اور جو تیسری شیطانی کیفیت نہیں، تو جوتے کی عام طور پہ تعبیر بیوی سے کی جاتی ہے کہ نیا جوتا خریدا اس کا مطلب ہے کہ آپ کی شادی ہونے والی. اگر وہ جوتا بلیک ہے تو اس کا مطلب وہ بیوی مالدار ہوگی لیکن اس کے ساتھ سخت گیر بھی ہوگی، لہٰذا ڈنڈی پٹی بھی قائم ہو جائے. اگر وہ سرخ ہے تو اس کا مطلب بیوی مالدار ہوگی، اچھی ہے تمہارے لیے لیکن تھوڑی سی وہ آزاد خیال ہے. میں یہ نہیں کہتا یاش فطرت ہے لیکن آزاد خیالی کی طرف اس میں اشارہ ہے. تو جوتا جو ہے وہ گم ہو جانا اس کا مطلب ہے کہ وہ بیوی یا اگر بیوی کو نظر آئے تو شوہر جو ہے وہ ڈی ٹریک ہو رہا ہے یا ادھر ادھر کے معاملات کا بھی اندیشہ ہے. اور اگر جوتا جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے تو یعنی اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ کوئی رکاوٹ آ گئی ہے، وہ جو نظام ازدواجی زندگی کا چل رہا تھا اس میں اصلاح کی ضرورت ہے، اس میں بہتری کی ضرورت ہے. تو وہ اپنے معاملات میں اس کو ذرا درست کرے اور حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا خیال رکھے. جیسا شریعت نے کہا کہ اگر آپ بیوی کا نان و نفقہ پورا دیں اور اس کے ماں باپ کی بھی دل جوئی اور خدمت کرتے رہیں تو پھر وہ سمجھے آپ کی غلامی ہو جاتی ہے. تو زیادہ اس گھر میں اس طرح کے فتنے ہوتے ہیں کہ روٹی کپڑا مکان کے بارے میں، ضروریات زندگی کے بارے میں، یا جو ایک ڈیو رسپیکٹ ہوتی ہے جو جب وہ خاتون خانہ کو نہیں ملتی، یا بعض شوہر جو ہے وہ ایسے بد نصیب یا بدطینت ہوتے ہیں کہ وہ عورت کو تانے مینے دیتے رہتے ہیں. قرآن میں بھی منع کیا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ کہ ہلاکت ہے ان کے لیے جو تانا زنی کرتے رہتے ہیں، ایویں تانے مینے مارتے رہتے ہیں. اور تیسری یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ بیوی بھی اتنی سخت مزاج ہے یا اس کی ہی معاملات میں کوئی ایسی کوتاہی ہے
تو اس کو بھی حکمت اور دانائی کے ساتھ اس کو سیٹل کیا جائے. تو اس میں وہ تیسری صورت ہے، وہی اس خواب کے اندر وہ نظر آ رہی ہے کہ معاملات میں کچھ انتشار کی کیفیت ہو گئی ہے، لہٰذا اس کو بہتر پیچ اپ کیا جائے اور اس کی مینڈنگ کی جائے، ریپیئر کیا جائے، تاکہ گاڑی جو ہے وہ چلتی رہے. کہتے ہیں نا یہ دو پہیے میاں بیوی، اگر ایک پہیہ پنکچر ہو جائے یا بسیطہ ہو جائے یا خراب ہو جائے تو پھر وہ دوسرا پہیہ بھی کام وہ صحیح سے مطلوبہ مقصد حاصل نہیں کر سکتا. جی رب نواز صاحب، آپ نے جواب تو سن لیا ہوگا. ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ آپ کو خواب میں تنبیہ کی گئی ہے کہ آپ اپنے عائلی تعلقات کو بہتر بنائیں. ویسے بھی یہ ایک عام سا اصول ہے کہ شادی شدہ زندگی اسی وقت بہتر ہوتی ہے جب آپ اپنی بیوی کے معاملات کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا دوسرا خواب ہمیں شگفتہ ممتاز صاحبہ نے سیالکوٹ سے بھیجا ہے. وہ لکھتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہتے ہیں خواب میں نے دانت کا ٹوٹنا دیکھا ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ خواب کے اندر دانت کا ٹوٹنا کیسا ہوتا ہے؟ شکریہ. دانت جو ہے یہ یقیناً پارٹ آف باڈی ہے انسان کا اور بڑا اہم حصہ ہے ایک. بے شک. وہ ایک پنجابی میں بھی کہتے ہیں نا کہ دند سن تو چھلیاں نہیں سن، چھلیاں آئیں تو دند نہیں رہے. یعنی یہ انسان اس کے ساتھ ساتھ ہی چلتا ہے، نہیں تو پھر وہ ٹیمپریری بتیسی جو ہے لگوانی پڑتی ہے، وہ بھی آج کل کافی مسائل کا بھی شکار ہے. لیکن یہ دانتوں کے حوالے سے ویسے بھی محاورے ہیں کہ کسی کے دانت کھٹے کرنا یعنی شکست دینا، بے شک. دانت پسیجنا یعنی بہت زیادہ قہر و غضب اور اذیت میں ہونا، دانت دکھانا یعنی کسی کو خبردار کرنا. لیکن خواب کے اندر جو ہے وہ دانتوں کی اور تعبیر ہے. دانت اگر گرے ہیں یا گر رہے ہیں تو یہ طویل عمری کی طرف اشارہ ہے. ماشاء اللہ. اس میں علامہ ابن سیرین نے ایک لطیفہ بھی لکھا ہے کہ ہارون رشید کو خواب آیا کہ اس کے دانت ایک ایک کر کے سارے گر گئے. تو اس نے کسی مبر کو بلایا، اس نے کہا جناب بہت برا خواب ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے سارے عزیز جو ہے وہ موت کے منہ میں چلے جائیں گے. اس نے کہا یہ تو بہت بری تعبیر، تو نے اس کو 100 لیٹر مارو. انہوں نے خیر خواہش کی. پھر انہوں نے کسی اور مبر کو بلایا تو اس نے کہا جی مجھے یہ خواب آیا، بتاؤ اس کی کیا تعبیر ہے. کہا ماشاء اللہ، مبارک ہو بادشاہ سلامت، ماشاء اللہ بہت زبردست خواب ہے. اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ آپ کو طویل عمر دیں گے اور طویل عمر آپ نیکی، خدمت اور ہدایت کے کام کر سکیں گے. تو بادشاہ نے کہا اس کو 100 سونے کے سکے انعام میں دو. اب تعبیر تو ایک ہی تھی لیکن بتانے کا انداز مختلف تھا. تو دانت جو ہے وہ اگر کالے دیکھیں تو یہ موت کی طرف اشارہ ہوتا ہے. دانت اگر سونے کے دیکھیں یہ نقصان کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اور دانت اگر وہ جھڑ رہے ہیں یا گر گیا تو یہ بھی طویل عمری کی طرف اشارہ ہے. اور تو جس طرح وہ ہماری بہن نے وہ سوال کیا کہ اس کا دانت ٹوٹ گیا ہے، تو دانت ٹوٹنا جو ہے اگر وہ سامنے کے دانت اس طرح ٹوٹ جائیں تو کسی قریبی عزیز جیسا بیٹی بیٹا کوئی ایسا جو ہے اس کا دنیا سے رخصت ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یعنی جو معبرین نے لکھا ہے. اور ویسے گرا تو یہ طویل عمر کی طرف اشارہ ہے. اور اگر دائیں بائیں اور دانت اس کا وہ ٹوٹ گیا تو اس میں مطلب کوئی ایسی خطرے والی بات نہیں ہے. یہی ہے کہ وہ اپنے معاملات جو ہیں جو زندگی کا نظام چلا رہے ہیں تو اس میں تھوڑا سا محتاط رہیں، کیونکہ گرنا ایک نیچرل عمل ہے کہ وقت آتا ہے بچہ جب دودھ کے دانت گرتے ہیں جو مرضی کرو وہ گر جانے ہوتے ہیں. تو لیکن بڑھاپے میں بھی آہستہ آہستہ دانت نکل جاتے ہیں. لیکن ٹوٹ جانا کسی چوٹ سے یا کسی وجہ سے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ زندگی کے معاملات میں کچھ کمی بیشی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی نامواری ہے، تو اس کو ذرا ریویو کیا جائے، اپنا محاسبہ کیا جائے تاکہ نظام اچھی طرح ڈاکٹر صاحب اب انہوں نے سوال تو پوچھ لیا، اپنا خواب بھیج دیا، تو کیا یہاں پہ کوئی ایسی دعا بھی ہم، چونکہ آپ لوگوں کے مسائل کا حل دعاؤں کی شکل میں بھی ان کو بتاتے ہیں، تو کوئی ایسی دعا جو وہ اس کے لیے پڑھ لیں تاکہ کچھ ان کے مسائل بہتر ہو جائیں؟ دیکھیں جو حدیث میں آتا ہے سب تمام مقاصد کے لیے جو جامع ترین دعا ہے وہ جو ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سرکار نے فرمایا کہ افضل الدعا
الاستغفار. بے شک. تو اللہ سے بخشش طلب کرنا یہ ہر معاملے میں، چاہے بشارت ہے، چاہے خبرداری ہے، چاہے کوئی اور نقصان کی طرف اشارہ ہے، تو یہ دعا جو استغفار جو کرنا یہ بہت ہی زیادہ محمود بھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں سب سے افضل دعا بھی. جی میری بہن، ڈاکٹر صاحب نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ اس میں تھوڑی سی تنبیہ ہے، تو آپ کو چاہیے کہ ایک تو آپ اپنے معاملات زندگی کا اچھے سے خیال کریں، اور دوسرا جو ڈاکٹر صاحب نے استغفار کا کہا ہے وہ بھی آپ روزانہ کیا کیجیے. ناظرین یہاں پہ اختتام کا وقت، ناظرین یہاں پہ ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. ہم اپنے اگلے پروگرام میں آپ کے نئے سوالات اور آپ کے نئے خوابوں کا انتظار کریں گے. آپ اپنے تمام سوالات اور اپنے خواب ہمیں اسکرین پر نظر آنے والے تمام لنکس پر بھیج سکتے ہیں. تب تک کے لیے ہمیں اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.